لڑائی کے وقت ہمیں اپنے مائنڈ کو ریلیکس کرنا زیادہ ضروری ہے یا پھر سلیوشن ڈھونڈنا؟ 3 سے 11 سیکنڈ کا وقفہ ہوتا ہے. اگر آپ نے وہ 11 سیکنڈ گزار لی ہیں نا تو 90% چانس یہ ہے کہ آپ ریشنل ہو جائیں گے. ہوتا کیا ہے، کانفلکٹس کیوں آتے ہیں؟ ہم کیا کرتے ہیں، ہم بدلہ لیتے ہوئے یہ بھول جاتے ہیں کہ بدلے کی لمٹ کیا ہونی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بہادر وہ شخص نہیں ہے جو کشتی جیتے، بہادر وہ شخص ہے جو اپنے غصے پہ قابو پائے. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ بدی کا بدلہ بدی سے دیں، آپ کا ضروری ہے کہ آپ بدی کا بدلہ نیکی سے دیں. اب وہ جو بندہ آیا جس نے آ کے مسجد میں پیشاب کر دیا، صحابہ ایک دم اٹھے کہ اس کو پکڑیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیٹھ جاؤ، ہو سکتا ہے اس کی کوئی کال آف نیچر ہو، کوئی مجبوری ہو، وہ روک نہ سک رہا ہو، اس کو ٹائم دو. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے جب آپ کا وصال ہوا ہے، اس وقت تو مسلمان پوری طاقت میں تھے نا، آپ اپنے لیے محل بنوا سکتے تھے. ان کی نظر کس پہ تھی؟ کہ میرے رب کا پیغام. ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں فرام کریشن اینڈ ایکسپیکٹ کرتے ہیں فرام کریٹر. ہونا اس کا سوئچ چاہیے کہ ایکسیپٹ فرام کریشن کہ یہ کریشن ہے، غلطی کر سکتی ہے، اینڈ ایکسپیکٹ فرام دا کریٹر. ہمارے ایموشنز جو ہیں وہ امیگڈالا میں ہیں، اس کو ہم امیگڈالا ہائی جیک کہتے ہیں. وہ امیگڈالا ہمارا ہائی جیک کر کے ہم سے غلط کام بھی کروا لیتا ہے، ایموشنل کر لیتا ہے، ہماری ساری تھنکنگ ختم ہو جاتی ہے، ہم فائٹ اور فلائٹ موڈ میں آ جاتے ہیں. اب اس ٹائم پر وہ نفس ہمارا ہے نا جس کو وہ کرا رہے ہیں، اس کو نفس مطمئنہ میں چینج کرنا ہے. وہ کیسے ہوگا؟ کسی بھی لڑائی کے وقت مائنڈ کو ریلیکس کرنا زیادہ ضروری ہے یا پھر اس مسئلے کا حل ڈھونڈنا؟ لڑائی جھگڑے کو اسمارٹلی کیسے ڈیل کیا جا سکتا ہے، یہ سب کچھ ہمیں بتایا ہے مائنڈ انجینئر علی صاحب نے. اکارڈنگ ٹو سائیکالوجی، جب انسان کی 2 یا 2 سے زیادہ خواہشیں ایک ساتھ پوری نہ ہوں تب کانفلکٹ جنم لیتا ہے. یعنی آپ کسی ایک کو چنتے ہو تو کانفلکٹ آتا ہے. آپ کی ڈیزائرز کی وجہ سے کیا کانفلکٹ کریٹ ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے، انٹرنل کانفلکٹ تو دل اور دماغ کی جنگ ہے نا. ٹھیک ہے، تو ایکسٹرنل کانفلکٹ جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ ضروری نہیں کہ آپ کی خواہشات پوری ہوں. آپ کی مرضی کے مطابق کام نہ ہونے کا مطلب خواہشات پوری ہونا نہیں ہے صرف. ٹھیک ہے، آپ کی پرسیپشنز بھی غلط ہو سکتی ہیں، آپ کی تھاٹ پروسیسز غلط ہو سکتے ہیں، آپ مائنڈ سیٹ خراب ہو سکتے ہیں، آپ کی ججمنٹ غلط ہو سکتی ہے، کمپیٹیبلٹی نہ ہونے کی وجہ سے بہت بے تحاشا ریزن. دیکھو جب ہم یہ کارپوریٹ اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں نا کہ سائیکالوجی کے مطابق، تو یہ بہت ہی کارپوریٹ اسٹیٹمنٹ ہے. اور لوگ چونکہ ہمارے یہاں انفارچونیٹلی لوگ جو ہیں وہ اس طرح ہی کارپوریٹ اسٹیٹمنٹس پہ ٹرسٹ کرتے ہیں. ڈاکٹروں کا آزمودہ، کن ڈاکٹروں کا آزمودہ؟ ٹھیک ہے، کس نے تحقیق کی تھی؟ ٹھیک ہے، ڈاکٹروں کی ریسرچ کے مطابق تمام ماؤں کا پسندیدہ کون سی ماؤں کا؟ رائٹ. سو اس لیے جب بھی ہم نے کسی چیز پہ بات کرنی ہے تو ہم نے سب سے پہلے اس کو اسپیسیفائی کرنا ہے کہ ہم کس چیز کی اسپیسیفک بات کر رہے ہیں. اب جب کانفلکٹ ریزولوشن کی آپ بات کر رہی ہو، مین جو آپ کا سوال ہے کانفلکٹ ریزولوشن ہے، رائٹ. تو کانفلکٹ ریزولوشن میں لوگوں کے ساتھ کانفلکٹ ریزالو کرنے کے اور طریقے ہیں، انٹرنل کانفلکٹ ریزالو کرنے کے اور طریقے ہیں. آپ اس پوڈ کاسٹ کو انٹرنل پہ لے جانا چاہ رہی ہو یا ایکسٹرنل؟ ہم بہت ویز دونوں سائڈ پہ بات کریں گے. اچھا یہ بتائیں کہ جو آپ کی خواہشیں ہوتی ہے وہ بھی کیا لوگوں کی وجہ سے کریٹ نہیں ہوتی؟ نہیں، خواہشوں کا لوگوں سے کیا تعلق ہے؟ ویلیڈیشن کہ او اس کے پاس مرسیڈیز ہے تو اسٹیٹس سمبل ہے تو مرسیڈیز تو لینی پڑے گی، آئی فون تو لینا پڑے گا. آپ کی بیماری ہے نا، لوگوں کی بیماری تو نہیں ہے. اب اگر میرے پاس لیٹ سے رولز رائس ہے، میں یہاں رولز رائس لے کے سڑک پہ چلا رہا ہوں، تو آپ کے لیے تو نہیں چلا رہا ہوں. اگر آپ اس کی وجہ سے خواہش اپنے دل میں پیدا کر رہے ہو تو اس پہ کانفلکٹ تو آپ مجھے سڑک پہ روک کے مجھ سے لڑنا، میری گاڑی تو نہیں توڑنا شروع ہو جاؤ گے نا. سو وہ جو میرا کانفلکٹ ہے وہ تو انٹرنل کانفلکٹ ہے، وہ ایکسٹرنل نہیں ہے. ہاں، ایکسٹرنل ٹریگر ہو سکتا ہے جس نے اس کانفلکٹ کو جنم دیا ہے. کانفلکٹ بھی نہیں ہے، وہ خواہش ہے. ٹھیک ہے. سو اگین انٹرنل کانفلکٹس جو ہے نا وہ اس طرح ہوتے ہیں کہ یار میں رائٹ جاؤں لیفٹ جاؤں، رائٹ جاؤں لیفٹ جاؤں، اوئے ہوئے کاش میں رائٹ چلا جاتا، میں لیفٹ کیوں گیا. یہ انٹرنل کانفلکٹ ہے. ٹھیک ہے، میں اس سے شادی کروں یا اس سے شادی کروں، انٹرنل کانفلکٹ ہے. رائٹ. تو یہ خواہشات والا نہیں ہے. اچھا، جب جو لوگوں کا ہے، جب میں جیلسی کی طرف جا رہا ہوں تو وہ ایکسٹرنل ہے. اچھا جیلسی کی طرف جا رہے ہو، ایکسٹرنل کیسے؟ بھائی اگر میرا انٹرنل جو خواہش ہے ہاں کہ سمیرا کے پاس یہ ریڈ فون کیوں ہے، ٹھیک ہے، جیلس بندہ کیا کہے گا، اس کے پاس ریڈ فون نہیں ہونا چاہیے، میرے پاس ہونا چاہیے، بھی ہونا چاہیے، میرے پاس ہونا چاہیے، اس کے پاس نہیں ہونا چاہیے. اچھا اس کے پاس بھی نہیں ہونا چاہیے. جو رش کرے گا، جو اللہ والا بندہ کو کہے گا اگر اللہ آپ نے اس کو دیا ہے اس کو اور دے، مجھے بھی ایک ریڈ فون دے دے. ہاں، یہ اور فرق ہے ماشاءاللہ نا، بھی بولے گا، ماشاء اللہ بھی بولے گا، یہ فرق ہے نا. رائٹ. سو دیکھو انٹرنل کانفلکٹس کے اوپر ہم بات کریں گے تو وہ ایک پوری الگ پوڈ کاسٹ ہے انٹرنل کانفلکٹس کے اوپر. میرا آپ کو یہ ہم تو دونوں پہ بات کریں گے آج. انٹرنل کانفلکٹس کیسے ریزالو ہو سکتے ہیں اور ایکسٹرنل کیسے ہو سکتے ہیں؟ انٹرنل کانفلکٹس کیسے ریزالو ہو سکتے ہیں؟ انٹرنل کانفلکٹ سب سے سمپل آسان طریقہ یہ ہے کہ ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. آپ کو کلیئرٹی ہونی چاہیے نا کہ میں کلیئر ہوں کہ مجھے کیا چاہیے. اگر آپ اس پہ کلیئر نہیں ہیں
تو ہی آپ کو انٹرنل کانفلکٹ آئے گا. اگر آپ کو اللہ کی بانٹ پہ یقین نہیں ہے, نعوذ باللہ من ذالک, آپ کو اللہ کی بانٹ پہ شک ہے, تو آپ حاسد بنیں گے. ٹھیک ہے, انٹرنل کانفلکٹس ہے نا. اگر آپ کو یہ اپنے اوپر بھروسہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, رب پہ توکل نہیں ہے, تو آپ کے انٹرنل کانفلکٹس بنیں گے. رائٹ. اگر آپ ہر ایک پر کو شک کی نظر سے ہی دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ یہ جو آ رہا ہے, وہ کہتے ہیں نا کہ آؤ گے تو کیا لے کر آؤ گے, جاؤ گے تو کیا دے کر جاؤ گے. اگر آپ ہر ایک سے ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہیں, ایکسیپٹنس نہیں کرتے. میں ہمیشہ ایک جملہ کہتا ہوتا ہوں کہ ایکسیپٹ, ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں فرام کریشن اینڈ ایکسپیکٹ کرتے ہیں فرام کریٹر. یہ غلط ہے. یہ انٹرنل کانفلکٹ کی سب سے بڑی اور ایکسٹرنل کانفلکٹ کی بھی سب سے بڑی ریزن ہے. ہونا اس کا سوئچ چاہیے کہ ایکسیپٹ فرام کریشن, کہ یہ کریشن ہے, غلطی کر سکتی ہے, اینڈ ایکسپیکٹ فرام دا کریٹر, کہ وہ جو دے گا وہ بیسٹ دے گا, اور جو لینا ہے مجھے اس سے لینا ہے. جب آپ اس موڈ میں چلے جائیں گے تو وہ توکل کا موڈ ہے. ٹھیک ہے. اب وہ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے, وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. رائٹ. تو ایک اللہ کہتے ہیں نا کہ ایک تیری خواہش ہے, ایک میری خواہش ہے بندے, لیکن ہوگا وہی جو میری خواہش ہے. رائٹ. تو پھر بندہ وہی کر لے جو اللہ کی خواہش ہے. کریکٹ. سو بات یہ ہے کہ جب ہم چیزوں کو اللہ کے اوپر چھوڑتے ہیں تو پھر ہمیں اللہ پہ یقین ہونا چاہیے. ہم اللہ پہ بھی چھوڑتے ہیں. وہ ایک شعر میں نے اقبال کے ساتھ تھوڑی سی بدتمیزی کی تھی ایک زمانے میں, کہ دعوے عشق محمد کے دلیلیں غیر اللہ, تم ہی بتاؤ یہ کافری نہیں تو اور کیا ہے. ٹھیک ہے, کہ ہم جب یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز ہیں, ہم ان کی خاطر سب کچھ کریں گے, لیکن ہم ان کو تو مان رہے ہیں, اللہ کو تو مان رہے ہیں, بٹ ان کی نہیں مان رہے. رائٹ. اور ہم جا کے ہر دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں, جو کہ میں نہیں کہہ رہا اسباب کو نہیں کرنا, اسباب کو کرنا ہے, لیکن اسباب بھی تو اللہ ہی بنائے گا نا خود, ہمیں تو نہیں. لیکن ہمیں تو نہیں پتا نا کون سا اسباب اللہ نے بنایا. جب آپ کے پاس, اور وہ ایک نا بندہ ڈوب رہا تھا پانی میں, بڑا اللہ والا تھا, تو اس کو سب سے پہلے کسی ایک کشتی گزری, انہوں نے کہا تیرے لیے رسی پھینک رہے ہیں, تو اس رسی سے لٹک کے آ جا. اس نے کہا نہیں, مجھے اللہ آ کے نکالیں گے, مجھے اللہ بچائیں گے. ٹھیک. اچھا. پھر کسی نے باہر سے لکڑی پھینکی کہ بھائی لکڑی آ رہی ہے, اس لکڑی کے اوپر بیٹھ جاؤ. اس نے کہا نہیں, مجھے اللہ بچائیں گے. ٹھیک ہے. پھر کسی نے, کوئی ہیلی کاپٹر آیا ہے جو بھی تھا, اس نے کہا آ جاؤ ہمارے پاس. اس نے کہا نہیں, مجھے اللہ بچائیں گے, اور وہ ڈوب گیا. جب وہ اللہ کے پاس گیا, حکایت ہے ایک, ٹھیک ہے, جب وہ اللہ کے پاس گیا تو اس نے جا کے کہا, اللہ کو کہا, اللہ میں تو تیرے پہ بھروسہ کیا تھا, توکل تھا میرا, تو نے مجھے بچایا نہیں. تو اللہ نے کہا وہ جو 3 بھیجے تھے وہ اسباب میں نہیں بھیجے تھے نا, میں خود تو نہیں آگے تیرا ہاتھ پکڑ کے کہنا تھا آ جا بھائی. رائٹ. سو بات یہ ہے کہ جب ہمیں اللہ ہی دکھائیں گے, لیکن ہم نے ان اسباب کو پاس ضرور جانا ہے, بٹ ان اسباب پہ بھروسہ نہیں کرنا. موسیٰ نے جب عصا مارا تو ان کو عصا پہ بھروسہ نہیں تھا, رب پہ بھروسہ تھا. غار ثور میں جب حضرت ابوبکر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے, تو ابوبکر نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر یہ صرف گردن جھکا لیں تو یہ ہمیں دیکھ لیں گے. اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ ہمارے ساتھ تیسرا اللہ ہے. رائٹ. تو اللہ پہ اب ہم اپنے کام کر چکے ہیں, اب اللہ کا کام ہے, ہم اللہ پہ بھروسہ رکھیں. رائٹ. اپنا اونٹ باندھو اور اس کے بعد توکل کرو. کریکٹ. سو یہ جب ہمیں ساری چیزیں دے دی گئی ہیں, تو پھر ہم نے, جب ہم اس نظریے سے, اس اینگل سے چیزوں کو دیکھتے ہیں, تو ہم اپنے انٹرنل کانفلکٹس کو آٹومیٹکلی ریزالو کر لیتے ہیں. رائٹ. اس لیے انٹرنل کانفلکٹس کے لیے ہمیشہ اپنی چیک لسٹ دیکھنی ہے. اب ناشکری از ون آف دا بگیسٹ ریزنز آف انٹرنل کانفلکٹ. کہ آپ کو جو ملا آپ اسی میں راضی ہی نہیں ہیں, اور آپ کو اور چاہیے, آپ وہ دیکھ ہی نہیں رہے ہیں, جو ملا ہے وہ نہیں دیکھ رہے ہیں. میرے پاس ابھی سلوا کے اسٹوڈنٹس آتے ہیں نا, سر میری تو 80% آئی ہے سر, اس کی 90% ایکوریسی آ رہی ہے, میری صرف 80% ہے سر, میری صرف 70%. وہ اللہ کی بندے, تم تو پہلے 1% بھی نہیں کر سکتے تھے, تم نے 70% کر لیا. وہ کہتے ہیں نہیں سر وہ ٹھیک ہے نا, لیکن وہ دیکھیں نا 30% غلط ہے. ہم لوگ گلاس کو ہاف ایمپٹی سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم یہ نہیں دیتے کہ آدھا گلاس فل بھی ہے. سو جب آپ یہ چیزیں کریں گے, آپ اللہ کی بانٹ پہ, اللہ کے حکمت پہ, آپ اپنے اوپر بھی بھروسہ نہیں کر رہے ہیں. جب ان چیزوں پہ ڈاؤٹ کریں گے تو پھر انٹرنل کانفلکٹس تو آنے ہی آنے ہیں, وچ ول دین لیڈ ٹو ایکسٹرنل کانفلکٹس. ٹھیک ہے. کیونکہ جب مجھے یہ یقین ہے کہ بھائی اگر سمیرہ کی پوڈ کاسٹ اچھی نہیں ہے چل رہی, ٹھیک ہے, تو مجھے خوشی ہونی ہے, اور سمیرہ کی پوڈ کاسٹ ہی چل رہی ہے تو یقیناً اس نے کوئی 2 نمبری کی ہوگی. اب یہ ایک اور گناہ کی طرف لے کے جا رہی ہے. ٹھیک ہے. پھر میں سمیرہ کے پیچھے بیٹھ کے اس کی برائیاں کرنے لگ جاؤں گا, پھر وہ ایک اور گناہ ہے. گناہ پہ گناہ, غیبت پہ چلا جاؤں گا میں, اور غیبت کے بارے میں مردار بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے. رائٹ. سو بات یہ ہے کہ ہم لوگ جب بھی
جو لوگ مجھے کہتے ہیں نا یار میرے اندر یہ جنگ چلتی ہے، میں کہتا ہوں بھائی تم پہلے اپنے مقصد کو سمجھو، اپنی کلیئرٹی اپنے اندر لے کر آؤ. اندر کی کلیئرٹی ملے گی تو باہر سب سیٹ ہو جائے گا. ایگزیکٹلی یہی بات ہے. اندر کی کلیئرٹی ہوگی، اس کے لیے مطلب ایکسٹرنل کانفلکٹس تو کبھی نہیں ختم ہو سکتے. جس کو جو سمجھنا ہے وہ تو سمجھے گا. تو انٹرنل جو ایک آپ کی جنگ چل رہی ہے وہ کیسے ختم ہوگی؟ وہ ایسے ہی ہوگی نا جب دیکھو ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا، جب آپ کو نبوت ملی آپ کو پتہ تھا کہ میرا آؤٹ کم کیا ہے. اللہ کے دین کی حکمرانی بے شک 23 سال لگے، کیا وہ رکے؟ کیا وہ جھکے؟ کیا وہ ٹوٹے؟ کبھی نہیں، کبھی نہیں. نعوذ باللہ من ذالک. رائٹ، وہ چلتے رہے اور اپنی منزل ان کے سامنے تھی. انہوں نے کہا کہ کفار نے کہا کہ جی آپ بادشاہ بن جائیں، آپ جس عورت پہ ہاتھ رکھیں گے ہم شادی کرا دیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے ایک ہاتھ پہ سورج ایک ہاتھ پہ چاند بھی رکھ دو تو بھی میں. ان کو صرف ایک ڈیمانڈ تھی کہ تم اپنے خدا کو جو مرضی کو، ہمارے خداؤں کو غلط نہ کہنا. رائٹ، چلو کم از کم یہ تو چلنے دو نا. انہوں نے کہا نہیں. اور پھر اللہ نے قرآن میں بتا دیا لکم دینکم ولی دین، تمہیں تمہارا دین مبارک، مجھے ہمیں ہمارا دین مبارک. رائٹ، جب ہم اس سے باہر نکل آئیں گے تو مجھے انٹرنل کانفلکٹ نہیں ہوگا. ہمیں کلیئرٹی ہے، میرا آبجیکٹو ہے. میں نے دیکھو میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. مجھے آپ سے دیکھو بات ہو رہی تھی کس سے، سر آپ کی پوڈ کاسٹ جس چینل پہ چلتی ہے ملینز میں جاتی ہے، ٹھیک ہے، لاکھوں ویوز تو آتے ہی آتے ہیں. بے شک. وہ اسی طرح کی چیز میرے چینل پہ آتی ہے، ہزاروں بھی نہیں ہوتے. رائٹ نا، میں اب اس بات پہ جلنے لگ جاؤں کہ یار یہ اس چینل پہ چل رہی ہے، اس چینل پہ چل رہی ہے، میرے چینل پہ کیوں نہیں چل رہی؟ یا اگر میرا آبجیکٹو، ابھی میں پرسوں چوتھ مجھے کسی نے کہا جی آپ ایسا کریں کہ آپ نا ہمیں اپنا کانٹینٹ آپ کا بہت اچھا ہے، آپ ہمیں ہمارے ساتھ کام کریں، ٹھیک ہے، اور ہم آپ کو نا اس میں اچھی انکم لا کر دیں گے. تو آپ کا آبجیکٹو کتنی انکم ہے؟ میں نے کہا 0. کہتے کیا مطلب؟ میں نے کہا میرا آبجیکٹو ہے کہ جو میں میسج دے رہا ہوں کہ خود سے جڑو، رب سے جڑو، یہ میسج ہر جگہ پہنچے. تو اس نے مجھے ایک بات کی، اس نے کہا سر میں پہلی دفعہ کسی کے ساتھ یہ بات سن رہا ہوں کہ یہاں میرے پاس 3 طرح کے لوگ آتے ہیں، 2 طرح کے لوگ، ٹھیک ہے. ایک وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں شہرت چاہیے، دوسرے کہتے ہیں ہمیں پیسہ چاہیے اس پروڈکٹ سے، ٹھیک ہے. وی ڈونٹ کیئر جو کنٹینٹ آپ کہو گے. مجھے کہتے ہیں سر آپ ٹرینڈنگ پہ بات نہیں کرتے. میں کہا میں بالکل ٹرینڈنگ پہ بات نہیں کرتا، کیونکہ میں ٹرینڈ ختم ہونے کے بعد اس پہ بات کرتا ہوں. میں بہتی گنگا میں ہاتھ نہیں دھوتا، ٹھیک ہے، کیونکہ میں اگر اس وقت کروں گا تو میرا آبجیکٹو پیسہ کمانا اوپر آ جائے گا. پیسہ کمانے سے مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، میں کمانا چاہتا ہوں پیسہ. رائٹ نا، دیکھو میرا آبجیکٹو ہے میں اللہ کا ایک ادنا سا غلام ہوں، ٹھیک ہے. یہ جو کچھ ہے سب تعریفیں میرے رب کی ہیں. تو میرا یہ آبجیکٹو ہے کہ میرے رب نے جو میری ڈیوٹی لگائی ہے میں اس ڈیوٹی کو باسلوبی خوش اسلوبی سے انجام دوں، ٹھیک ہے. اب وہ ڈیوٹی میں جب میں اس پہ کلیئر ہوں تو یار میری پوڈ کاسٹ سے سمیرہ کمائے یا سنو کمائے یا کوئی اور کمائے، اس سے مجھے فرق پڑنا چاہیے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، کیونکہ آپ کا آؤٹ کم کچھ اور ہے نا. میرا آبجیکٹو ہے نا کہ میرا مقصد پیغام پہنچے، ٹھیک ہے. وہ ہے نا ہمارا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. رائٹ، تو اب وہ جب میری اس میں کلیئرٹی ہوگی تو میرے انٹرنل کانفلکٹ، ہاں میں اپنے چینل کو بہتر کرنے کے لیے کوشش کروں گا. اب آپ کو پتہ ہے، میں نے آپ نوٹس کیا ہوگا میں نے اپنے چینل پہ کبھی کسی کو یہ بھی نہیں کہا کہ سبسکرائب کرو، لائک کرو، سبسکرائب کرو، شیئر کرو. میں کبھی بھی نہیں کہتا ہوں، ٹھیک ہے. وہ میرے اسٹوڈنٹس بھی مجھے کئی دفعہ کہتے ہیں کہ سر آپ کبھی ہمیں کہہ دیا کریں، ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر وہ پیغام میرے رب کا ہے، اس کی رضامندی کے لیے ہونی چاہیے. نہیں، وہ اس کی اگر رب کی اذن سے وہ پیغام میں دے رہا ہوں نا، تو وہ جس کا پیغام ہے وہ خود پہنچا دے گا جہاں اس نے پہنچانا ہے، پہنچا دے گا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. مطلب میرے پہ فرض نہیں ہے. میں نے آج سے 1.5 سال پہلے سمیرہ سے رابطہ نہیں کیا تھا کہ سمیرہ مجھ سے پوڈ کاسٹ کرو، رائٹ. تو کیونکہ وہ پیغام میرے رب نے پہنچانا تھا. اس لیے جب میرے ذہن میں یہ کلیئرٹی ہے کہ میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واز ویری کلیئر، میں کیوں دین پھیلا رہا ہوں. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو جب آپ کا وصال ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس وقت تو مسلمان پوری طاقت میں تھے نا، آپ اپنے لیے محل بنوا سکتے تھے. حضرت عمر رو رہے ہیں کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پہ لیٹے ہوئے ہیں، اٹھتے ہیں تو ان کی کمر پہ نشان پڑے ہوئے ہیں جھوٹ کی چٹائی کے، ٹھیک ہے. کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں کہتے تو صحیح، آپ کے لیے ہم مخمل کے بستر پہ لگا دیتے، یا جو بھی انہوں نے کہا ہے. تو بات یہ ہے کہ وہ چاہتے تو وہ نہیں کر سکتے تھے. ان کا آبجیکٹو، ان کی نظر کس پہ تھی کہ میرے رب کا پیغام. فرشتہ آگے پوچھتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائمی زندگی چاہیے، اپنے محبوب کا وجہ الکریم دیکھنا ہے. ہم نے کہا یہ تو نو برینر ہے، وجہ الکریم دیکھنا ہے، اپنے محبوب کو ملنا ہے، رائٹ. تو جب آپ کے
آبجیکٹیوز کلیئر ہوں گے, جب آپ کی وہ نظر جو ہے وہ اپنے ہدف پہ ہوگی. یہ میں نے نا میری بیٹی جب وہ فیمیل ہارس بیک آرچر ہے پاکستان کی پہلی, جب وہ کرتی تھی نا آرچری, تو میں نے وہ دیکھا کہ جب وہ گھوڑے پہ بیٹھی ہے دونوں ٹانگوں سے اس نے صرف گھوڑا پکڑا ہوا ہے, اب اس گھوڑا چلتا جا رہا ہے, ٹھیک ہے, اور اس نے اس دوران میں اس کے پاس 7 سیکنڈ ہیں جس میں اس نے وہ پورا 100 میٹر کا ٹریک گزارنا ہے, 7 سے 11 سیکنڈ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اس ٹریک میں اس نے جانا ہے, گزرنا ہے, ٹارگٹ کو بھی دیکھنا ہے, تیر کو بھی دیکھنا ہے, گھوڑے کو بھی کنٹرول میں رکھنا ہے, اور پھر چھوڑنا بھی ایسے کہ جا کے بلز آئی لگے. وہ کب پاسبل ہے؟ جب آپ کی نظر اپنے ٹارگٹ پہ ہے. وہ کہتا ہے نا نظر ہٹی تو گھٹنا گھٹی, درگھٹنا گھٹی, درگھٹنا یا گھٹنا گھٹی, ٹھیک ہے. تو وہ میں انٹرنل کانفلکٹس کی پرابلم ہی یہ ہے کہ ہم اپنے علاوہ سب کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, سب کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. وہ سدھو کا ایک شعر میں ہمیشہ کوٹ کیا کرتا ہوں کہ دنیا میں سب سے بڑا روگ کیا کہیں گے لوگ, رائٹ. ہاں, تو بتائیں نا اب ایکسٹرنل کانفلکٹس یہ کیسے ریزالو ہوں گے؟ انٹرنل کی تو بات کر لی. سورہ فصلات کی آیت نمبر 34 ایکسٹرنل کانفلکٹ کو ریزالو کرنے کے لیے اللہ نے قرآن میں سلوشن دے دیا ہمیں. کیا؟ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دینے والی بات ہے, ٹھیک ہے, کہ نیکی اور بدی یکساں نہیں ہیں. تم بدی کو اس نیکی سے ہٹاؤ, دفع کرو یا اسے پرے کرو جو بہترین ہو. تم دیکھو گے کہ تمہارے ساتھ جس کی عداوت پڑی ہوئی تھی وہ جگری دوست بن جائے گا. مطلب وہ تمہارا دوست بن جائے گا جو تمہارا دشمن تھا. جب تم بیڈ کو گڈ سے اور گڈ کو بیڈ سے ریپلیس کرو گے تو وہ جو ہے وہ تمہارا دوست بن جائے گا جو کہ پہلے تمہارا دشمن تھا, ٹھیک ہے. ناؤ یہ ایک بڑی ہی ڈیوائن قسم کی, یعنی کہ یہ اللہ کی طرف سے ہمیں اصول دے دیا گیا. اچھا, اس میں لوگ ایک مس انڈرسٹینڈنگ یہ آتی ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ پھر ہمیں بس مار کھاتے رہنا چاہیے, برائی سنتے رہنا چاہیے. نہیں, ایسا نہیں ہے. پیپل پلیزنگ کرنی چاہیے. نہیں, ایسا نہیں ہے. لکم دینکم ولی دین, اس کا یہ مطلب ہے, ٹھیک ہے. نبی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ فرم ہوں, لیکن آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ بدی کا بدلہ بدی سے دیں. آپ کا ضروری ہے کہ آپ بدی کا بدلہ نیکی سے دیں, ٹھیک ہے. اب وہ جو بندہ آیا جس نے آ کے مسجد میں پیشاب کر دیا, صحابہ ایک دم اٹھے کہ اس کو پکڑیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیٹھ جاؤ. ہو سکتا ہے اس کی کوئی کال آف نیچر ہو, کوئی مجبوری ہو, وہ روک نہ سک رہا ہو, اس کو ٹائم دو, ٹھیک ہے. پھر ایک صحابی کو بعد میں وہ صحابی بنے تھے, ان کو جو باندھا ہوا تھا وہاں پر, ٹھیک ہے, مسجد نبوی کے اندر, وہ سن رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا باتیں کر رہے ہیں. اس کے بعد جب ان کو کھولا گیا اور وہ گئے, جا کر واپس آئے اور کلمہ پڑھ لیا, حالانکہ وہاں بھی بیٹھے پڑھ سکتے تھے. تو انہوں نے کہا میں نے اس لیے نہیں اس وقت پڑھا کیونکہ مجھے یہ لگے, آپ کو یہ نہ لگے کہ میں شاید ڈر سے پڑھ رہا ہوں, میں دل سے مسلمان ہوا ہوں, رائٹ. سو دیکھو, جب آپ وین یو ریٹرن, ہم کیا کرتے ہیں, ہم بدلہ لیتے ہوئے یہ بھول جاتے ہیں کہ بدلے کی لمٹ کیا ہونی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہادر وہ شخص نہیں ہے, میں اگین یہاں پر حدیث کے ایگزیکٹ میننگ نہیں کنفرم کرتا, مفہوم اپنے زبان میں بتا رہا ہوں. بہادر وہ شخص نہیں ہے جو کشتی جیتے, بہادر وہ شخص ہے جو اپنے غصے پہ قابو پائے, ٹھیک ہے. تو وہ ایک شعر ہے, شیر و نہنگ و اژدہا مارا تو کیا مارا, بڑے موذی کو مارا نفس امارہ کو گر مارا. اب یہ تم یوں دیکھ رہی ہو, تم سوچ رہی ہو کہ یہ شعر کیا کر رہا ہے. سمجھ آ رہی ہے بالکل. اچھا, ٹھیک ہے. اب وہ نفس امارہ از امیگڈالا. اگر ہم سائنٹیفکلی بات کریں, ہمارے ایموشنز جو ہیں وہ امیگڈالا میں ہیں. اس کو ہم امیگڈالا ہائی جیک کہتے ہیں. وہ امیگڈالا ہمارا ہائی جیک کر کے ہم سے غلط کام بھی کروا لیتا ہے, ایموشنل کر لیتا ہے, ہماری ساری تھنکنگ ختم ہو جاتی ہے, ہم فائٹ اور فلائٹ موڈ میں آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اس وقت ہمارا برین فری ہو جاتا ہے, برین فاگ ہو جاتی ہے. ہم یاد ہے کہ پوری پوڈ کاسٹ کی تھی برین فاگنگ کے اوپر. کمیونیکیٹ ہم ریشنلی نہیں کر پاتے کیونکہ ہم ایموشنل ہو جاتے ہیں نا, ہم لوگ ایموشنل اینیملز ہیں, ٹھیک ہے. تو ہم ایموشنز کے اوپر قابو نہیں رکھ پاتے, تو امیگڈالا ٹیک اوور کر لیتا ہے ہمیں, ٹھیک ہے, جس کا کام ہے ان کو چینلائز کرنا, ٹھیک ہے. اب اس ٹائم پر وہ نفس امارہ ہے نا جس کو وہ کرا رہے ہیں, اس کو نفس مطمئنہ میں چینج کرنا ہے, کنٹینٹ. وہ کیسے ہوگا؟ جب آپ شاکر ہو جائیں گے. میں سمیرہ آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں کہ شکر کتنی بڑی نعمت ہے میرے رب کی, ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا شاکر ہم نہیں دیکھ سکتے, ٹھیک ہے. آپ دیکھو کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کنٹینٹمنٹ کیوں رہتی تھی, کیونکہ وہ شکر میں رہتے تھے, رائٹ. سو آپ شکر میں رہیں گے جب, تو فکر سے بچ جائیں گے. جب آپ فکر میں رہیں گے آپ شکر نہیں کر سکتے. فکر ہے وہ جس کی امیگڈالا کی میں بات کر رہا ہوں, شکر ہے یہ
کہ نفس مطمئنہ. فکر نفس امارہ ہے, شکر نفس مطمئنہ ہے. اب یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ کی زندگی میں کیا چیز امپورٹنٹ ہے, سکون یا اضطراب. اچھا یہ بتائیں کہ لڑائی کے وقت ہمیں اپنے مائنڈ کو ریلیکس کرنا زیادہ ضروری ہے یا پھر سلیوشن ڈھونڈنا؟ پرائیورٹی پہ کیا چیز ہونی چاہیے؟ دیکھو ایک بات یاد رکھو, لڑائی کبھی بھی کیوں ہوتی ہے, کبھی یہ سوچا آپ نے؟ غصے میں, تحش میں. کیوں غصہ آتا ہے؟ جب ہماری مرضی کے مطابق کوئی چیز نہیں ہو رہی ہوتی. تو غصہ تو کرنا ہی تب کنٹرول ہوتا ہے, اس کے علاوہ غصہ آتا ہے؟ اس کے علاوہ تو غصہ نہیں آتا نا, رائٹ. ٹوپک زماں قانون دے اس کے بعد ہی بنتا ہے نا, رائٹ. سو اب جب آپ کو لڑائی ہو رہی ہے, آپ کو امیگڈالا نے ٹیک اوور کر لیا ہے, آپ کا نفس امارہ نفس مطمئنہ پہ چھا گیا ہے, ٹھیک ہے, تو آپ اگر اس وقت کچھ پریکٹیکل ایکسرسائزز کریں, یہ تقریباً 3 سے 11 سیکنڈ کا وقفہ ہوتا ہے. اچھا, اس کے اندر فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ کیا آپ کرنا ہے. اگر آپ نے وہ 11 سیکنڈ گزار لیے ہیں نا, تو 90% چانس یہ ہے کہ آپ ریشنل ہو جائیں گے. اچھا, ہمارا کہتا ہم فوراً لسن ٹو ریئیکٹ کرتے ہیں. تو انہوں نے ایسے کہا, تیری ایسی تیسی, تم نے ایسے کہا, اچھا یار تم اس کو ایسے بھی تو کہہ سکتے تھے. گہری سانس لے کے بھی. دیکھو میرا جو فارمولا ہے نا سانس کا, وہ ہے 3-5-3. 3 سیکنڈ اندر, 5 سیکنڈ روکنا ہے, 8 ہو گئے, 3 سیکنڈ نکالنا ہے, 11 سیکنڈ ہو گئے. یہ لڑائی کے وقت کرنا ہے جب بھی آپ کو غصے میں آ رہے ہیں, جب بھی آپ کانفلکٹ میں جا رہے ہیں, کیونکہ آپ کے برین کو دیکھو, ہمیں سانس لینا بھی نہیں آتا. ہم سب اس کو کہتے ہیں شیلو بریدنگ. ہم سب یہاں سے سانس لیتے ہیں, سانس یہاں سے پیٹ ہوتا ہے, سے. ڈائفرام ادھر ہے. اچھا, ڈیپ بریدنگ جب تک ہم نہیں کرتے, ہاں, آپ ڈیپ بریدنگ شروع کر دو, آپ کو ٹینشنیں ختم ہونے لگ جائیں گی, کیونکہ آپ کے برین کے امیگڈالا کو, فرنٹل لوب کو آکسیجن نہیں پہنچ رہی. اچھا, ٹھیک ہے, لو لمبا سانس, روکو, ریلیز کرو, 3 دفعہ یہ سانس لو, پھر مجھے بتاؤ کہ آپ فریش فیل کر رہی ہو یا نہیں. رائٹ. برین کو جب آپ کی آکسیجن نہیں مل رہی تو وہ برین بیچارہ کیا ہوگا. تھوڑی دیر بعد اگر آپ اپنے نا یہاں پر ہاتھ پہ وہ جب انجیکشن لگاتے ہیں, وہ ہاتھ میں پٹی سی باندھتے ہیں نا, جب بلڈ نکالنا ہوتا ہے, وہ اگر زیادہ دیر بندی رہے تو کیا ہوتا ہے, جگہ نیلی ہو جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہاں ہمارا خون نہیں پہنچ رہا ہوتا ہے. خون تو پہنچ رہا ہوتا ہے, نہیں پہنچ رہا ہوتا, خون نہیں تو ہوتا ہے, نیلا کیوں ہو جاتا ہے, آکسیجن نہیں مل رہی ہوتی اس کو. اوکے, خون تو نکالنے کے لیے باندھی جاتی ہے نا, خون کا رنگ نیلا ہو جاتا ہے نا. اچھا اچھا اچھا, ٹھیک, خون میں لالی آکسیجن سے ہے. اچھا, ٹھیک ہے, تو اب آپ کی جب وہ برین کو آپ آکسیجن نہیں دے رہے ہو, تو پھر آپ کیا کر رہے ہو, برین بھی تو اسی طرح ہوگی, ڈیڈ ہی جائے گی نا وہ. ٹھیک ہے, سو اس لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس چیز کو سمجھنا کہ آپ جب بھی آپ غصے میں ہو, کچھ ہو, آپ کو بریدنگ پہ اوپر فوکس کرنا ہے. ٹھیک ہے, انٹرنل بریدنگ اینڈ ایکسٹرنل بریدنگ. ٹھیک ہے, انٹرنل بریدنگ اور ایکسٹرنل بریدنگ کا فرق یہ ہے کہ آپ کو اپنے مائنڈ کو نا فوراً فوکس میں لاؤ کہ مجھے اب سانس لینا ہے, پہلے مجھے سانس لینے ہیں. پھر اس کے بعد آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت اور بھی زندہ کر سکتے ہو. کیا؟ پاز, سائلنس. کوئی بھی جواب دینے سے پہلے ٹریفک لائٹ کی طرح ریڈ سگنل, غصہ آیا نا, فوراً ریڈ سگنل اسٹاپ, یلو سگنل سانس لو, گرین سگنل اب بات کرو. ٹھیک ہے, اب کیا ہوگا کہ وہ جو ایک دم ایڈرنلین رش ہوا تھا, ڈوپامین رش ہوا تھا, وہ ٹھنڈا ہو گیا. اب آپ کا نفس مطمئنہ آہستہ آہستہ نفس امارہ کی جگہ لینا شروع کر دے گا. پاز لینا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے ہوئے آپ دیکھ لو کئی جگہ پر. اچھا, پھر ایک جامع بات کرتے تھے, وہ مختصر, جامع, مختصر تو ہم بھی کرتے ہیں نا, لیکن مختصر یہ ہنچ, وہ جامع بات ہوتی تھی, جامع اور مختصر, جو میننگ فل ہوتی, جس پہ پورا میسج چلا گیا نا. خطبہ حجۃ الوداع دیکھو کتنا چھوٹا سا ہے. ہمارے تو یہاں جمعوں کے خطبے 2 گھنٹے چلتے ہیں, 1.5 گھنٹہ چلتے ہیں, آدھا گھنٹہ چلتے ہیں. آپ علیہ وسلم کا جو خطبہ ہے وہ تو 3 منٹ کا خطبہ ہے. ٹھیک ہے, 3 منٹ میں ساری بات ہوگی, کچھ رہا ہی نہیں. کیا بات ہے, ٹھیک ہے, زبردست. سو جامع اور مختصر بات. ٹھیک ہے, سو اس کے بعد آپ اپنے آپ کو سوچنے کا موقع دو اور اپنے آپ سے ایک سوال پوچھو, یہ میں کرنے جا رہا ہوں, از اٹ ورتھ اٹ؟ If it is worth it, do it. If not, then ask yourself this question: how can I achieve my objective differently? میں اپنا مقصد
جب آپ وہی پتہ ہے ارادے جن کے پختہ ہوں نظر جن کی خدا پر ہو، جب آپ کو پتہ ہے کہ میرا مقصد کیا ہے، ٹھیک ہے. اچھا اس کی پھر کئی ٹیکنیکس ہیں. فار ایگزامپل آپ اسے کیسے، فار ایگزامپل ہم یہاں بیٹھے ہیں، آپ نے مجھے کچھ ایسی بات کی، میں نے کہوں گا یار اچھا تو آپ، اس سے پہلے کہ میں آپ کو ریئیکشن دوں میں آپ سے پوچھوں گا کہ یار یہ آپ کی بات کا مقصد مجھ پہ اٹیک ہے، ہوتا کیا ہے، کانفلکٹس کیوں آتے ہیں؟ یار یہ بہت ہی بیکار جگہ ہے، تم لوگ یہاں سب لوگ بیکار ہیں. اب میں نے یہ جملہ بولا، ٹھیک ہے، جنرلائز کر دیا، جنرلائز نہ بھی کیا ہو، میں نے جملہ بولا، سب سے پہلا کام آپ کیا کرو گی؟ نہیں سر میں آپ کا بہت خیال کروں گی یا خیال کرتی ہوں سر، میں آپ کے لیے چائے بھی منگوا لی ہوں، رائٹ. آپ نے کیا سوچا؟ یہ مجھ پہ اٹیک ہو رہا ہے. یہ ہماری سب سے بڑی غلطی ہے، ٹھیک ہے. ہم اس میں کہتے ہیں کہ اپنے اوپر لے جاتے ہیں نا سب کچھ، اپنے اوپر لے. بھائی میں آرگنائزیشن کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. جب میرے آؤٹ لیٹس تھے تو وہاں پہ جب لوگ آگے آتے ہیں نا یہ پروڈکٹ اچھی نہیں ہے، تو میری اسٹاف جو تھی وہ ایک دم ان کے ساتھ ڈیفینسو ہو جاتی تھی. ایک لڑکی تھی وہ ہمیشہ نا اس کی کسی نہ کسی کلائنٹ کے ساتھ بحث ہو رہی ہوتی تھی. تو میں نے اسے کہا، میں نے کہا یہ پروڈکٹ کی برائی کر رہے ہیں، تیری برائی نہیں کر رہے ہیں. یو آر اے گڈ سیلس پرسن، ہیو دیٹ بلیف دیٹ یو آر اے گڈ سیلس پرسن. یہ تیری بات نہیں ہو رہی ہے، یہ اس پروڈکٹ کی بات ہو رہی ہے. اگر یہ پروڈکٹ اچھی نہیں ہے تو اس میں تیرا کیا قصور ہے؟ مطلب پرابلم پہ فوکس کرنا چاہیے، اس پرسنالٹی پہ نہیں. جو وہ بندہ ہے اس پہ نہیں شک کرنا چاہیے، اس کی نیت پہ شک نہیں ہونا چاہیے. شک کی بات دیکھو، ہم این ایل پی میں ایک بات کہتے ہیں کہ پیپل آر ناٹ گڈ اور بیڈ، دے آر ڈفرنٹ. اٹ از مائی انیبلٹی ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ ڈفرنس. یعنی کہ لوگ اچھے اور برے نہیں ہوتے، وہ مختلف ہوتے ہیں، ان کے کام مختلف ہو سکتے ہیں. اور میری یہ نالائکی ہے کہ مجھے مختلف لوگوں کی مختلف پرسنالٹیز کے بارے میں علم نہیں ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح ہم نا وہ پنجاب پولیس کی ایک اسٹیٹمنٹ میں ہمیشہ کوٹ کیا کرتا ہوں کہ نفرت جرم سے ہے، مجرم سے نہیں. ہم مجرم سے نفرت کر رہے ہوتے ہیں، جرم سے نہیں، کیونکہ جس کو ہم مجرم سمجھ رہے ہیں. تیسرا ہمارے ایل پی میں ایک بات کی جاتی ہے کہ پیپل آر ناٹ دیئر بیہیویئر. یہ بات سمجھنا، لوگ اپنا رویہ نہیں ہے، ان کو کیوں اس رویہ وہ شو کر رہے ہیں اس کے کوئی پیچھے محرکات ہوں گے. سو لیٹس جب تک ہم لوگ اور بیہیویئر کو، رویے کو الگ الگ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، تو ہمیں لگے گا یار یہ لوگ برے ہیں. جب ہم رویہ الگ کریں گے، یار لوگ تو اچھے ہیں، یہ انہوں نے برا کام کیوں کیا، چور نے چوری کیوں کی، اس کو یار گھر میں بھوک تھی، روٹی چاہیے تھی. اب بجائے اس کے کہ میں چور کو پکڑ کے مارنا شروع کر دوں، میں اس کو کہوں یار یہ لے بھائی روٹی، جا گھر میں کھانا کھلا، رائٹ. تو ہو سکتا ہے وہ نیکسٹ ٹائم چوری ہی نہ کرے. اور ایسی کئی مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں، ہمیں اکثر یہ واقعہ فلموں میں، ٹی ویوں میں بھی دیکھنے کو ملتے ہیں، رائٹ. سو ہم کیا کرتے ہیں، ہم لوگوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں. ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ لوگوں کو میرے رب نے احسن تقویم کیا ہے، تو لوگ برے نہیں ہیں، ان کا کوئی ایکشن برا ہو سکتا ہے، اور برا ایکشن جو ہے وہ میں چینج کر سکتا ہوں. کیسے؟ جب میں اس کو چینج کرنے کے لیے اس کی ہیلپ کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے. وہ نا ایک مجھے اقبال کا ایک شعر ہے، میں وہ یہاں پر کوٹ کرنا چاہوں گا. ہزار خوف ہوں لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے کلندروں کا طریق. ٹھیک ہے، کہ جو آپ کے دل میں ہو وہ آپ کی زبان پہ ہونا چاہیے. پھر اس طرح تو آپ کڑوی لگتے ہیں لوگوں کو. آج کل کے زمانے میں لوگ بٹرنگ بہت کرتے ہیں، اس وجہ سے تو لوگوں کو پسند آتے ہیں، اور جو سیدھی بات کر دے وہ پھر ان کا کوئی دوست نہیں ہوتا. میرے والد صاحب مرحوم اللہ ان کا درجات بلند کرے، میری ان کی آخری ملاقات جو ہے نا وہ ایئرپورٹ پہ تھی، ٹھیک ہے. اور مجھے وہ زیادہ کہنے لگے یار علی تم بہت کڑوے ہو، اپنے آپ کو تھوڑا سا نا میٹھا کرو. اچھا. میں نے کہا ابو، کہتے ہیں جیسا تمہارا بھائی ہے نا بڑا، دیکھو بات تم بھی وہی کرتے ہو، وہ بھی وہی کرتا ہے، لیکن اس کی بات کسی کو بری نہیں لگتی، تمہاری بات لوگوں کو تکلیف دے جاتی ہے. اچھا. یہ میں 98 کی بات کر رہا ہوں. اچھا، اس ٹائم ایسے تھے آپ؟ ابھی تو بہت ڈفرینٹ ہے. میں ایسا ہی تھا، میں یہ اللہ نے کرم سے بہت چینج کیا ہے، ٹھیک ہے. میری بیوی بھی یہ کہتی ہے کہ جس سے میری شادی ہوئی تھی وہ شاید کوئی اور شخص تھا، مختلف بندہ تھا. ٹھیک ہے، دو مختلف بندوں سے میں ملی ہوں زندگی میں. اوکے. تو وہ میں نے ابو سے کہا، میں کہ ابو آپ نے بھی ساری زندگی سچی سیدھی بات کہہ کے گزاری ہے، ڈو یو ہیو اینی ریگریٹس؟ کہتا نہیں بیٹا ریگریٹ کوئی نہیں ہے مجھے، بٹ اف آئی ہیو ٹو لیو اگین آئی وڈ لیو لائک یور ایلڈر بردر. میں تمہاری طرح اس طرح سے نہیں کروں گا، ٹھیک ہے. سو بات یہ ہے کہ بات سیدھی کر دینا یس عقل مندی ہے، فیکٹ ہے، لیکن وہ کیسے کرنا، اس کا انداز صحیح کرنا، وہ اکثر آپ نے دیکھا میری شرٹس پہ لکھا ہوتا ہے اٹس ناٹ واٹ یو سے، اٹس ہاؤ یو سے دیٹ میٹرز، ٹھیک ہے. تو وہ آپ نے کیسے کرنی ہے اس سے فرق پڑتا ہے. 70% کانفلکٹس صرف اس لیے ارائز ہوتے ہیں کہ ہم بات طریقے سے کرتے نہیں ہیں، اور 70% کانفلکٹس
ارائز ہونے کی ایک اور وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ ہم ایکٹیو لسنر نہیں ہیں، ہاں ہم سلیکٹیو لسنر ہیں، اپنی مرضی کی بات سنتے ہیں اور پھر ہم اس کے بعد ہم سیکنڈ کام کرتے ہیں، ہم ججمنٹ کر دیتے ہیں، فتویٰ لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم اپنے اندر ہی کے قاضی کو اینڈ سمجھ لیتے ہیں، اور پھر جو اس کا فتویٰ آیا ہم نے کہا یار بس ایسے ہی، میں تو بھائی سیدھی بات منہ پہ کہہ دیتا ہوں، کہہ دو یار، سیدھی بات ہی کرنی ہے، قولاً سدیدہ قرآن بھی کہہ رہا ہے نا، ٹھیک ہے. اور ساس کبھی کبھار اپنی بہوؤں کو کہتی ہے نا کوئی بات نہیں، زبان کا کڑوا ہے دل کا اچھا ہے. اب اس نے دل کا کیا کرنا ہے، اس کو جو مل رہا ہے زبان سے ہی مل رہا ہے نا، زبان سے ملے وہ نا، زبان کو ٹھیک کرے. وہ اکبر کے دربار میں نا بیربل اس کے 9 رتنوں میں سے ایک رتن تھا. تو بیربل نے اکبر سے اکبر نے بیربل سے کہا کہ یار تو مجھے آج دنیا کی نا سب سے میٹھی اور سب سے کڑوی چیز کھلا. اس نے کہا ٹھیک ہے. اس نے پہلے دن لا کے نا کھانا پکایا اور لا کے کھلا دیا. اکبر نے منہ میں ڈالا اور تھو 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 کرتے ہوئے نا الٹی کر دی کہ یہ کیا چیز تو نے مجھے کھلائی، اچھا بتا مجھے کیا. اس نے کل بتاؤں گا. اگلے دن اس نے پھر اس کو لا کے کھلائی. اس نے میٹھا اتنا زبردست تھا کہ وہ ساری انگلیوں سے وہ پلیٹ بھی چاٹ گیا. کل تو نے کیا کھلایا تھا اور آج تو نے کیا کھلایا؟ نے کہا بادشاہ سلامت کل بھی زبان کھلائی تھی اور آج بھی زبان کھلائی ہے. یہ زبان ہی ہے انسان کی جو کڑوی ہے اور یہ زبان ہی ہے جو کہ میٹھی ہے، سب سے میٹھی ہے. رائٹ. سو دیکھو ہم نے کہنا کیسے ہے، ہم نے اس کو بات کو انڈائریکٹلی دیکھو. اس کو ایک اور طریقے سے بھی سمجھو. اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے تو قرآن could have been 100% ڈائریکٹ احکامات. اچھا قرآن ایسا نہیں ہے. قرآن میں احکامات بھی ہیں، متشابہات بھی ہیں، ٹھیک ہے، واقعات بھی ہیں، قصص الانبیاء بھی ہیں، احسن القصص بھی قرآن میں موجود ہے. میں تمہیں کوئی ایک ایسا واقعہ بتا دوں بے تحاشا. ٹھیک ہے. حضرت یوسف کی سورہ یوسف ہے وہ احسن القصص کہلاتی ہے، سب سے بہترین قصہ ہے. ٹھیک ہے. سو قرآن میں انڈائریکٹ طریقے سے وہی باتیں کی جا رہی ہیں کئی جگہ پر، رائٹ، کیونکہ ہمارا مائنڈ میٹافرز کو ایزیلی سمجھتا ہے. ٹھیک ہے. سو اگین یہ بات کرنے کا طریقہ بھی ہمیں قرآن سکھا رہا ہے. ایک بات یاد رکھو، جب بھی ہم فار ایگزامپل آپ کے پاس بندہ آتا کہتا ہے یار یہ کوئی جگہ یار یہاں کھانا جو تھا آج، فار ایگزامپل میں کہ کھانا جو تھا وہ کچی بوٹیاں تھیں. ٹھیک ہے. آپ کہو گی نہیں سر میں ہم آپ کا خیال کرتے ہیں، ہم آپ کا خیال رکھتے ہیں. نہیں بھائی کچی بوٹیاں تھیں. اب اس کا طریقہ کار یہ ہے، پہلی بات یہ کہ آپ کی بات نہیں ہو رہی، کھانا آپ نے نہیں بنایا، کھانا اس آرگنائزیشن نے بھی نہیں بنایا، کھانا کسی اور نے بنایا تھا. رائٹ. روٹی سخت تھی تو روٹی آپ نے گھر میں نہیں بنائی، ایسے ہی ہے. اب آپ نے مجھے یہ کہنا ہے، سب سے پہلی بات یہ کہ سر میں انڈرسٹینڈ کر سکتی ہوں کہ کچی بوٹی ہو یا روٹی سخت ہو تو انسان کو کھانے میں تکلیف ہوتی ہے، پیٹ بھی خراب ہو سکتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ جب آپ نے یہ کیا تو میرے فوراً خیال میں یار یہ میری طرح سوچنے لگ گئی ہے، یہ مجھے انڈرسٹینڈ کر رہی ہے، یہ ڈیفینس نہیں کر رہی صرف. ہم کیا کرتے ہیں فوراً ڈیفینسو پہ آ جاتے ہیں. رائٹ. اب جب آپ مجھ سے کوئی بات کرو گی تو میں کہوں گا اچھا یار ٹھیک ہے، مطلب میں اسی لیے کہہ رہا تھا کہ آپ نہ کہو ویسے آج جو تھا کھانے میں گوشت کچا تھا اور آپ کی جو روٹیاں تھیں وہ وٹے کی طرح سخت تھیں، تو نیکسٹ ٹائم پلیز ان کو کہنا کہ یہ اس طرح نہ کریں. اب کیا ہوا کہ اب اگلا بندہ آٹومیٹکلی ٹھنڈا ہو گیا. ٹھیک ہے. ہم وہاں پر فوراً جب ہم ڈیفینس میں آتے ہیں تو اگلے کو لگتا ہے یار یہ میری بات تو سمجھ نہیں رہا، یہ فوراً ڈیفینسو. بھائی آئی ایم سوری، آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ یور سوری، آئی ڈونٹ نیڈ یور سوری، فیل واٹ آئی ایم فیلنگ. ٹھیک ہے. اور اس کے بارے میں نا سورہ فرقان میں آیت نمبر 63 ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہتے ہیں جب یہ جاہلوں سے ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ قالوا سلاما، سلام کر کے آگے نکل جاتے ہیں. وہ میں ایک دفعہ نا کہیں پر سارا واقعہ یاد آ گیا. میں نا ایک دفعہ کہیں پر کھڑا تھا تو میں نے اس بندے کو کہا، میں نے کہا یار کہ اس نے وہ خام اونچی اونچی شروع ہو گیا. دکاندار تھا کوئی، اس کا کچھ چیز لے رہا تھا، میں وہ بغیر وجہ کے نا پتہ نہیں اس کو کس سے لڑائی ہوئی بھی تھی، کس پہ تھا وہ کوئی. میں ابھی اندر غصہ ہی، میں نے پوچھا، میں نے کہا یار یہ قمیض کتنے کی ہے؟ کیا قمیض کتنی دفعہ بتاؤں؟ میں نے کہا یار پہلی دفعہ پوچھا ہے، پتہ نہیں کس سے لڑ کے آئے ہوئے ہو. ٹھیک ہے. اسے شروع تو میں نے اسے کہا، میں نے کہا یار اچھا قالوا سلاما. وہ لڑنا نہیں شروع ہو گیا. آپ نے مجھے جاہل کہا ہے، میں قالوا سلاما کے باہر نکلا، وہ مجھے پیچھے سے پکڑ لیا تھا، مجھے جاہل کہا. ٹھیک ہے. میں نے اسے کہا، میں کہا یار اچھا کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں اس کا بدلہ اوپر جا کے لے لوں گا، تم رکھو اپنے پاس جو رکھنا ہے، مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے. اوپر جا کے کیوں؟ ادھر لو میرے سے، ادھر ہی بدلا لو، مجھے چیخ کے کہو واپس. مطلب اس کو بھی پتا تھا کہ وہ غلط کر رہا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ مجھے کہ ادھر ہی مجھے واپس چیخو مجھ پہ. اچھا آگے سے پھر سوا شیر بھی بنتے ہیں نا. ہاں نہیں ادھر ہی چیخو، جو کرنا جو فیصلہ کرنا ادھر ہی ہوگا، اوپر جا کے کیوں لینا فیصلہ. ٹھیک ہے. سو اگین دیکھو یہ چیزیں جو ہے نا، یہ بیسک کانفلکٹس جو ہیں ان کے ارائز ہونے کی جو وجوہات جس طرح ہم نے کہا، اس میں حسد اور مس انڈرسٹینڈنگ، مس کمیونیکیشن، ناٹ بینگ این ایکٹیو لسنر. ٹھیک ہے. ہم سنتے نہیں ہیں، ہم بس اپنی سنانا چاہتے ہیں.
آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگ ہوتے ہیں وہ بات کرتے کرتے بیچ میں انٹرپٹ کرنے لگ جاتے ہیں. ہاں میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے, میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے, ہر چیز میں پھر وہ ہر چیز پہ فتوے لگانے لگ جاتے ہیں, ہر چیز پہ وہ ہر بات کا ان کے پاس علم ہوتا ہے. ہماری فیملی میں تو ایسا نہیں ہوتا, ہر واقعہ ان کے ساتھ ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہر موضوع پہ وہ بادشاہ, وہ کلیئر ہے. اب مجھے لوگ کہتے ہیں نا سر وہ ملک کے حالات کے بارے میں کہتا ہوں یار ملک کے حالات پہ آپ کچھ کر سکتے ہیں؟ میں نہیں, میں کچھ کر سکتا ہوں, میں کہ نہیں. ہم دونوں پہ کیا فرض ہے؟ اپنی اپنی محنت کرنا, چلو آپ کریں, بات ختم ہو گئی. جو فرض ہے وہ تو کر لو. وہ کر نہیں رہے. اب میں کہوں جی کہ وہ فلانے نے یہ کیا تو وہ فلانے نے ٹھیک کیا یا اس نے ٹھیک کیا یا اس بھائی, نہ میں پرائم منسٹر ہوں, نہ میں چیف آف آرمی اسٹاف ہوں, نہ میں اپوزیشن لیڈر ہوں, میں ایک عام عوام ہوں. میرے ذمہ جو عوام کے کام ہیں میں وہ کروں گا. اب انہوں نے کیوں, کیا, کس چیز کے کیا فیصلے کر رہے ہیں, ان کی مرضی یار. کیا کہ ان سے پوچھو نا جس نے وہ فیصلہ کیا. مجھ سے کہہ رہے ہو, مجھے ایک چینل نے بلایا, انہوں نے کہا سر آپ سے ہم نے رائے لینی ہے اس ٹاپک کے اوپر, کچھ پچھلے دن جو حالات چل رہے تھے. میں نے کہا یار اس رائے سے آپ نے کیا آبجیکٹیو ہے آپ کا؟ میں نے کہا سر سچی بتاؤں تو آف دا ریکارڈ TRP ملے گی, کیونکہ آپ بات, میں کہا یار بات سنو, جس کے بارے میں آپ نے رائے لینی ہے کیا آپ نے ان کو جوڑنا ہے یا توڑنا ہے؟ میں نے کہا سر ہو سکتا ہے انہیں شرم آ جائے. میں نے کہا یار اگر شرم آنی ہوتی تو ان کو میری اور آپ کی رائے کی ضرورت نہیں تھی. نہیں ہوتی. آپ کے اس پروگرام کا آبجیکٹیو TRP بنانا ہے, اس سے وہ ایونچولی لوگ ٹوٹیں گے. ٹھیک ہے کہ آپ کہ جی وہ یہ نمک حرام ہے یا وہ نمک حلال ہے. میں نے کہا میں اور آپ کون ہوتے ہیں فتویٰ دینے والے؟ اور آپ نے اگر احسان کیا تو احسان فراموشی کیوں کر رہے ہو نا؟ ہاں ٹھیک ہے. میں کہا نہیں وہ احسان فراموشی ہے, آپ احسان جتا رہے ہو. ٹھیک ہے. میں کہا میں آئی ایم سوری, میں اس کے اوپر بات نہیں کروں گا. کہتے سر جی یہ تو آپ جاتی کر رہے ہیں. میں نے کہا یار آپ جو کر رہے ہو وہ ہے, وہ پنجابی میں کہتے ہیں ففے کٹنی والا کام. ٹھیک ہے, وہ آپ کو کرنا جائز ہے, لیکن یہ آپ کہہ رہے ہو کہ میں آپ کو کروں. سر سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ نا آپ کسی چیز کے لیے اسٹینڈ لیتے ہو, وہاں پہ کلیش کیوں آ جاتا ہے؟ فار ایگزامپل آپ نے شادی کے بعد اپنی پرائیویسی کے لیے علیحدہ رہنا ہے یا اپنے ماں باپ کے ساتھ رہنا ہے. اگر کوئی بھی ایک چیز پہ آپ اسٹینڈ کرو گے کہ میں نے نہیں اپنے ماں باپ کے ساتھ رہنا ہے تو بیوی لڑے گی, کہو گے اپنے ماں باپ کو میں نے بیوی کے ساتھ رہنا ہے تو ماں باپ لڑیں گے, تو اس کانفلکٹ کو کیسے ریزالو کیا جا سکتا ہے جب آپ اپنے لیے اسٹینڈ لیتے ہو؟ دیکھو سمیرہ, یہ کانفلکٹ جو ہے نا, یہ اس کے لیے انفارچونیٹلی یا فارچونیٹلی ایک دو ہاتھیوں کی جنگ میں صرف چونٹی پستی ہے. مرد کی زندگی کے دو ہاتھی کون ہوتے ہیں؟ ہے نا فیکٹ. ٹھیک ہے سمجھ گئی. تو وہ میں نے نا اپنی بیگم اور والدہ کو ایک دن ساتھ بٹھایا, شروع کی بات ہے, میں نے کہا جی میری زندگی کی دو اہم ترین عورتیں آپ دونوں ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم سکون سے رہیں تو آپ دونوں آپس میں سکون سے رہنا, نہیں تو میں نے ایسے غائب ہونا جیسے گدھے کے سر سے سین. میں نے کہا مجھے نہیں آپ دونوں پہ ڈھونڈنا, میں کہاں جا رہا ہوں. اچھا ٹھیک ہے. سو بات یہ ہے کہ مرد کی زندگی کے دو ہاتھی جو ہے نا, ان کو بٹھا کے سمجھانا بڑا ضروری ہے کہ تم دونوں میرے لیے امپورٹنٹ ہو, ایکولی امپورٹنٹ ہو. پلیز مرد کو کبھی بھی اس مخمسے میں مت ڈالو کہ وہ چنے. یہ چننے والی چیز نہیں ہے. ماں اور بیوی کیسے چن سکتے ہیں؟ چن ہی نہیں سکتے. چننے یہ وہ حساب ہے کہ آپ ماں سے پوچھو تمہیں کون سا بچہ پسند ہے, ظاہر سی بات ہے ماں بتائے گی مجھے کون سا بچہ پسند ہے. تکلیف چاہے آخری بچہ سب سے نکما ہو, نشئی ہو, اور بڑا بچہ جو ہے وہ پریزیڈنٹ آف امریکہ ہو, ٹھیک ہے, ماں تو پھر بھی سارے بچوں سے ایکول پیار کرے گی نا, ماں ہے. رائٹ. تو یہ اسی طرح ہے مرد کے لیے بھی, ماں اور بیوی, ہاں ان میں کانفلکٹس ہو سکتے ہیں. ان کانفلکٹس کو ریزالو کرنے کے لیے آپ کو موڈس آپرینڈی بنانا چاہیے. ٹھیک ہے. سے پھر بات کرنے کا بھی طریقہ ہے. فار ایگزامپل میں کہوں سمیرہ یو آر ویری ریسپانسبل. کیسا لگا سمیرہ آپ کو؟ نہیں اچھا لگا. بٹ اگر میں آپ مطلب تم بہت ہی لاپرواہ ہو, فار ایگزامپل میں اردو میں اس لیے کر رہا ہوں کہ لوگ اس چیز کو سمجھیں. ٹھیک ہے. اب میں آپ سے کہوں سمیرہ, آپ یہ ڈیڈ لائن ہماری مس ہو گئی ہے, یہ ٹارگیٹ تھا ہمارا نہیں ہو سکا, اگلی دفعہ ہم کیسے میک شیور کریں کہ یہ ٹارگیٹ اپنے صحیح ٹائم پہ ہو اچیو. بات میں نے وہی کی ہے, سیم ٹو سیم الفاظ تلفظ کے ساتھ کھیلا ہے آپ نے. تلفظ کے ساتھ نہیں کھیلا میں نے, وہ اس بات کا کی جو ذمہ داری ہے وہ آپ پہ ڈال دی ہے. اچھا آپ کو بتایا مجھے گناہگار ثابت, کیونکہ میں نہیں گناہگار نہیں ثابت, کیونکہ میں نے بجائے سے کہ میں آپ کو کہتا کہ تم بری ہو, ہاں اس سے تو بہتر ہے. میں نے کہا یہ جو برا ایکشن تھا اس کو ہم صحیح کیسے کر سکتے ہیں. سمیرہ کہے جی میری کوئی کبھی سنتا ہی نہیں ہے, میں بولتی رہتی ہوں, تم لوگ میری سنتے ہی نہیں ہو. یہ بات آپ کو اچھی لگے گی؟ یہ مجھے اچھی لگے گی؟ میں آپ کو سمیرہ تم میری سنتی نہیں ہو. نہیں کبھی بھی نہیں. لیکن اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ سمیرہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ آئی ایم انہرڈ, ٹھیک ہے, کیا ہم کسی ایسے طریقے سے بات کر سکتے ہیں کہ جس میں ڈسکشن میں میری بھی رائے شامل ہو سکے؟ اب کیسا لگا آپ کو؟ اچھا مناسب. ٹھیک ہے. بات میں نے پھر وہی کی ہے, بٹ اس دفعہ انداز مختلف فرق تھا. سو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں,
اس سے فرق پڑتا ہے کہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں. جب آپ کو یہ کہنے کا طریقہ سیکھ لیں گے آپ کے کانفلکٹس ویسے ہی آدھے ہو جائیں گے. امیزنگ, تھینک یو. سنو پوڈ کاسٹ کے بہت سے ایسے ویورز ہیں جنہوں نے ابھی سنو ڈیجیٹل چینل کو سبسکرائب بھی نہیں کیا, اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرے اس پوڈ کاسٹ سے آپ نے کچھ سیکھا یا پھر سمجھا تو ابھی سنو ڈیجیٹل چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں اسی طرح کا ویلیویبل کانٹینٹ آپ سب لوگوں کے لیے لاتی رہوں.